جہیز کے لیے جو زیور ہوتا ہے جب وہ والد رکھ لیتا ہے یا سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ بچی پر بنتی ہے یا والد پر بنتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچی کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ بھی پرسوں پڑھا تھا کہ حاجت اصلیہ سے صاحب نصاب جب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو تو تب اس پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ تو حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر گزر اوقات کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ جن کے بغیر گزر اوقات کیا ہے؟ جیسے لباس حاجت ہے، بولیے میں پڑھتا جاتا ہوں آپ بتاتے جائیں گے۔ لباس حاجت اصلیہ میں ہے، گھر حاجت، کتب حاجت، پیشے کے اوزار بھی حاجت، جو پیشہ جو اختیار کرتا ہے اس کے اوزار پر، اس کی مشنی پر زکوٰۃ، مستری جو اوزار کرتا ہے جتنا قیمتی سے قیمتی ہو اس پر زکوٰۃ، ڈاکٹر جو اوزار اس کے پاس جو آلات ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ مختلف جو ہوتی مشینیں ہوتی ہیں، ایکس رے مشین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجی کی مشینیں آ گئیں، چاہے کروڑوں روپے کی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ اس کے پیشے کے اوزار ہیں، آلات ہیں، تو شرعی اعتبار سے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر وہ اس کو اپنے استعمال میں کر رہا ہے، اگر وہ اس کو اپنے استعمال میں اگر وہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے موبائل، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کمپیوٹر پر بھی اگر وہ اس کے زیر استعمال ہے، قیمتی پتھر ہیں، ہیرے اور جواہرات ہیں، گھڑی ہے، ہاتھ کی گھڑی ہے، شرعی اعتبار سے ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ان پر بھی زکوٰۃ واجب۔ یہ پڑھ لینے کے بعد یہ کچھ چیزیں، 6 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ یہ سبق پڑھ لو گے تو زکوٰۃ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں جن پر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے۔ سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت یعنی تجارت کا مال، نمبر 4 نقد رقم کرنسی، نمبر 5 سائمہ۔ سائمہ کہتے ہیں وہ جانور جو جنگلوں میں خود چرتے ہیں، ان کو چارہ بندہ پیسے لے کر نہیں ڈالتا بلکہ جنگلوں میں کیا کرتے ہیں؟ خود چرتے ہیں، جیسے چولستان میں چرتے ہیں، تو ان پر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ پرائز بانڈ پر بھی کیا ہوگی؟ پرائز بانڈ کرنسی کی مانند ہیں، ان پر بھی کیا ہوگی؟ 6 چیزوں پر کیا ہوگی؟ بولیے زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 1 بولیے، نمبر 2، نمبر 3 کیا ہے؟ نقد رقم کرنسی، نمبر 4 کیا ہے؟ سائمہ یعنی وہ جانور جو خود بخود جنگلوں میں کیا ہے؟ چرتے ہیں، نمبر 6 کیا ہے؟ پرائز بانڈ۔ اگر یہ 5 چیزیں، سائمہ کے علاوہ 5 چیزیں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں، سونے کا نصاب کیا تھا؟ 8.5 تولے کہ 9.5 تولے؟ کتنے؟ 7.5 تولے۔ اور چاندی کا نصاب 53.5 تولے، کتنا؟ 52 تولے۔ اور جو کرنسی کا نصاب ہے 7.5 تولے، 52 تولے، 52 تولے۔ سونے کا نصاب 7.5، چاندی کا نصاب 52 اور کرنسی کا نصاب کتنا ہے؟ 52 تولے چاندی۔ اور سامان تجارت، جس کی کریانے کی دکان ہے، اس کے اندر جو بھی سامان پڑا ہوا ہے، اگر وہ 52 تولے چاندی کے برابر ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب۔ وہ کیسے نکالے گا زکوٰۃ؟ سامان تجارت والا زکوٰۃ کو کیسے نکالے گا؟ ذرا وہ بھی سن لیں۔ جس کے کریانے کی دکان ہے، جنرل سٹور ہے، یا کوئی بھی دکان ہے، وہ اپنی دکان کے اندر جنرل سٹور کا مال ہے یا پھر کریانے کا مال ہے، وہ 52 تولے چاندی کے برابر ہے پچھلے رمضان میں، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ ادا کب کرے گا؟ وحال علیہ الحول، 1 سال کے بعد۔ جب یہ رمضان آئے گا تو اس رمضان المبارک میں کیا کرے گا؟ بولیے کیا کرے گا؟ زکوٰۃ کو۔ اگلے دن حضرت نے صحیح فرمایا تھا کہ
عموماً پاکستان میں لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ میں تاخیر کر دیتے ہیں، اور تاخیر کرنا امر مستحسن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ مر جائے، اس پر زکوٰۃ تو فرض تھی، قرض تھا، تو اس لیے زکوٰۃ جب بھی واجب ہو، یعنی میں نے شوال میں اگر دکان کھولی، شوال میں ہی 52.5 تولے چاندی کے برابر سامان تجارت تھا، تو شوال میں ہی اگلے شوال میں میں کیا کروں گا؟ زکوٰۃ دوں گا۔ میں نے شعبان میں دکان کھولی تو پھر اگلے شعبان میں رمضان کا انتظار میں نہیں کروں گا۔ یہ کچھ لوگوں کا اپنا ایک ذہن بن چکا ہے جی کہ رمضان المبارک میں ہم جب وہ دیں گے تو پھر ثواب زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر اس میں انسان جتنی تاخیر کرے گا امر مستحسن میں سے نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو جائے، جیسے حضرت نے اگلے دن فرما دیا کہ اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر گیا، تو پھر اس پر تو قرض تو ہو جائے گا۔ تو اب توجہ کر کے سننا ہے کہ وہ کیسے زکوٰۃ دے۔ سامان کریانے کا پورا اس کی قیمت اب مارکیٹ ویلیو کے مطابق لگا لیں، سال کے بعد۔ میں سب پہلے پورا سن لیں، جو مال اس کے اندر پڑا ہے، دکان کے اندر جو مال پڑا ہے، سب سے پہلے اس کی کیا لگائے گا؟ پچھلے سال کے بھاؤ کے مطابق یا اس سال کے؟ اس سال کے بھاؤ کے مطابق اس کی کیا لگائے گا؟ وہ قیمت، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس نے ادھار دیا ہوا ہے، 20,000 کا مال اس نے ادھار دیا ہوا ہے، وہ بھی اس کے اندر کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ اس کے اندر کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ جو اس نے بڑے دکانداروں کو ادھار دینا ہے، وہ اس میں سے مائنس کرے گا، اس میں سے نکال لے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے اس کو وہ اس کی قیمت لگائے گا اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق۔ جو اس نے لوگوں سے ادھار لینا ہے اس کو بھی کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ جمع کرے گا۔ مثلا 1,00,000 روپیہ جمع ہو گیا، جو دکان کے اندر ہے، جو اس نے لوگوں سے لینا ہے، اس میں سے 20,000 اس نے دینا ہے، تو اس میں سے مائنس کر دے گا۔ اب 1,00,000 میں سے باقی کتنے بچ گئے؟ تو 80,000 پر کیا ہوگی؟ 80,000 پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2، اگر وہ مفقود الخبر ہو گیا، جس نے پیسے لینا تھا لاپتہ ہو گیا، یا بار بار مانگے، اس نے بار بار اس کے در پر گیا، وہ اس کو نہیں دیتا، اس کو یقین ہے یہ پیسہ مجھے نہیں ملے گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے بتا دے سامان تجارت پر کیسے زکوٰۃ دے گا؟ شبت جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دکان کا سامان پڑا ہے پہلے اس کی رقم لگائے گا، پہلے اس کا جو ہے نا حساب کر لے گا، پھر جو اس نے ادھار لوگوں سے لینا ہے پھر وہ بھی پیسے اس میں شامل کر لے گا، پھر جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ اس سے مائنس کر کے اس میں جو باقی بچیں گے اس کا جو حساب کتاب ہے اس کی بتا دے گا۔ اس پر بہت سارے مسئلے وہ بھی مجھے چھوڑنے پڑے، اختصار سے کام لینا پڑا۔ اب ہم چلتے ہیں مسئلہ استخلاف کی طرف، خلیفہ بنانے کی مسئلہ کی طرف۔ توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہو کہ سبحان اللہ۔